تعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال في موضع آخر فليتنافس المتنافسون. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل ما دام عليه وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہر مومن کے دل میں اپنی محبت کا دانہ، ہر مومن کے قلب میں اپنی معرفت اور اپنی محبت کا حصہ اللہ نے رکھا ہے. اسی محبت الہی کو بڑھانے کے لیے، اللہ کی اسی معرفت کو پانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہیں. اسی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، دلوں کا تزکیہ، اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنا اور اپنے دل، اپنے نفس کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کرنا، گناہوں کے چسکے کو ختم کرنا اور تقوی کے نور سے اپنے دل کو منور کرنا، یہی راہ سلوک کا، یہی تصوف کا بنیادی مقصد ہے. اس بنیادی مقصد کو پانے کے لیے تین چیزیں بہت اہم ہیں. ایک کو مجاہدہ کہتے ہیں، ایک کو معمولات کی پابندی کہتے ہیں، اور ایک کو صحبت شیخ کہتے ہیں. بغیر مجاہدے کے، بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. نہ ایمان و یقین میں اضافہ، نہ اعمال کی پابندی، کوئی بھی ترقی انسان کی بغیر مجاہدے کے نہیں ہوتی. بنیادی طور پر مجاہدہ، محنت، کوشش اور جافشانی یہ لازم اور ضروری ہے. اور جب انسان مجاہدہ کرتا ہے، محنت و کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، اپنی زندگی میں حرکتوں کو رکھتا ہے، تو پھر اسی مجاہدے کے پیچھے بہت ساری خوبیاں، اللہ کی بہت ساری نعمتیں چھپی ہوتی ہیں. اس مجاہدے کی مثال ایک گٹھلی کی طرح ہے. جیسے آم کی گٹھلی ہو، ایک انسان آم کی گٹھلی لے کر آپ سے کہتا ہے
کہ اسی آم کی گٹھلی میں ایک بہت بڑا درخت چھپا ہوا ہے. جس درخت کے سائے ہیں، جس درخت کی شاخیں ہیں، جس درخت میں پھل ہے، جس درخت کے پتے اور ٹہنیوں میں آکسیجن ہے، یہ گٹھلی ہے تو بہت سی چھوٹی سی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا تناور درخت، ٹہنیاں، پتے، ہوائیں اور پھل پوشیدہ ہے. تو سامنے والا انسان کہے گا تمہاری بات صحیح ہے کہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی گٹھلی ہے مگر اس میں نہ معلوم کتنا بڑا درخت پوشیدہ ہے، اور جس درخت کی لکڑیوں سے نہ معلوم کیسے فرنیچر تیار ہوں گے، اور نہ معلوم پوری زندگی کتنی دفعہ یہ پھل دے گا. تمہاری بات سچ ہے، مگر اس حقیقت کے ساتھ ضروری ہے کہ اس پھل کو، اس گٹھلی کو زمین کے اندر ڈالا جائے اور زمین کو پہلے نرم کیا جائے، پھر گٹھلی سے جب پودا نکلے اس کی ہر وقت کی حفاظت کی جائے. اگر ضرورت ہے پانی دیا جائے، ضرورت ہے فرٹیلائزر دیا جائے، دوائیں دی جائے. اگر یہ گٹھلی ان تمام تر قربانیوں کے ساتھ، ان تمام تر محنتوں مجاہدوں کے ساتھ اس گٹھلی کو اگر استعمال کیا گیا تو پھر یہی گٹھلی ایک تناور درخت کی شکل میں انسانوں کو پھل دینے والی، آکسیجن دینے والی، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی یہی گٹھلی بن جاتی ہے. اسی طرح ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کی صفت دی ہے. اگر مومن بندہ اپنی زندگی میں مجاہدہ اختیار کرتا ہے، محنت، کوشش، مجاہدہ، اپنے آپ کو تھکانے کی بھٹی میں لے کے چلتا ہے، اپنے نفس کو قربان کرتا ہے، اپنے آرام کو قربان کرتا ہے، اپنے رات کی نیندوں کو قربان کرتا ہے، اپنے جذبات کو قربان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسی مجاہدے کے پیچھے وہ معرفت کا درخت، اسی مجاہدے کے پیچھے خوف الہی کا درخت، اسی مجاہدے کے پیچھے اللہ تعالیٰ معرفت اور وصل کا اور تقوی طہارت کا پھل لگا دیتے ہیں، جس سے اس انسان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور دوسرے انسان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں پہلے مجاہدہ ہو. یاد رکھیں، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء نے لکھا کہ پہلے مجاہدہ ہے، اس مجاہدے کے بعد پھر مشاہدہ ہے. اگر دل کی دولت، دل کی نعمتیں، اخلاق حمیدہ، اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو کہ ہمارے دل میں محبت الہی، معرفت الہی، خوف الہی، انابت الہی، وصل الہی، صبر اور تحمل، توکل و اعتماد، تسلیم و رضا، قربانی کا جذبہ، اگر اپنے آپ میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا مشاہدہ مجاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر بھی دین کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، ہمارا باطن بھی پورے باطن سے سجا ہوا ہو، اور ہم اپنے آپ میں ان چیزوں کا مشاہدہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو مشاہدہ بغیر مجاہدے کے نہیں ہوتا. اسی بنا پر اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ رب العزت کبھی تو اپنے بندے کو کھینچ لیتے ہیں، کبھی تو اللہ اپنے بندے کو کھینچ لیتے ہیں. اللہ فضل الہی اپنے کرم سے اپنے بندے کو گناہوں کے راستوں سے، غفلت کے راستے سے، معصیت کے راستے سے، بے دینی کے راستے سے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دین کا شوق اور دین کی رغبت اس میں پیدا کرتے ہیں. اور کبھی انسان اپنے اللہ کی طرف اپنے شوق سے بڑھتا ہے، اپنے جذبے سے بڑھتا ہے، اپنی محنتوں سے بڑھتا ہے، اللہ اسے بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو اللہ کی طرف پہنچنا، اللہ کی طرف آنا، اللہ کے قرب کو پانا،
اللہ کی رضا کو لینا اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کھینچ لیتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ اگر بندوں کو کھینچتا ہے اور اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسے راستے اللہ آسان کر دیتا ہے، توفیق کی چنگاری اللہ دلوں میں اس طرح ڈال دیتا ہے کہ بندہ چاہے کفر میں ہو، شرک میں ہو، ضلالت میں ہو، غفلت میں ہو، گناہوں میں ہو، انسان خدا کی طرف لپکنے لگتا ہے. مگر اس کے باوجود ایسے تمام تر اللہ کے بندوں کو دیکھیں گے جن بندوں کو اللہ نے اپنی طرف کھینچ لیا، کھینچنے کے بعد ان کی زندگی میں بھی زبردست مجاہدہ رہا. وہ بھی ہمیشہ مجاہدے کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلاتے رہے، چاہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو، چاہے حسین بن عیاض رحمت اللہ علیہ ہو. جتنے اکابر مشائخ جن کا تذکرہ ہمارا قربانیوں کے ساتھ، جن کا تذکرہ ہمارا محبت و معرفت کے ساتھ، جن کا تذکرہ ہمارا محبت اور عشق الہی کے ساتھ سنتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے غفلتوں سے نکالا، جن کو اللہ نے معاصی کے راستے سے بچایا، ان کا معاملہ بعد میں چل کر زبردست مجاہدے کا تھا، محنتوں کا تھا، قربانیوں کا تھا، راتوں کے جاگنے کا تھا، استقامت کا تھا، مداومت اور تمام ذکر کا تھا. تو جا کر وہ آگے بڑھتے رہے اور اللہ کا نور پاتے رہے. اس لیے اس دل کی دولت کو پانے کے لیے سب سے پہلے مجاہدہ نفس ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ مجاہدے کے دو پہیے ہیں، ایک کو التزام طاعت کہتے ہیں، ایک کو التزام طاعت اور دوسرے کو اجتناب معصیت کہتے ہیں. اللہ نے جن چیزوں کو نیکیوں کا، اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے اپنی رضا کا ذریعہ بنایا ہے، جنہیں ہمارا اعمال حسنہ کہتے ہیں، ان اعمال حسنہ پر ہمیشہ پابندی ہو، استقامت ہو. تو التزام طاعت اور دوسرے نمبر پہ اجتناب معصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. بغیر گناہ سے بچے ہوئے انسان کو کبھی اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کا نور، دل کی دولت، اخلاق حمیدہ، یہ گناہوں سے بچے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو پہلی چیز ہے اس راہ محبت میں، راہ سلوک میں پہلی چیز مجاہدہ ہے. اس مجاہدے میں اپنے نفس کی قربانی، آرام کی قربانی، جذبات کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی دے کر اپنے آپ کو خدا کی محبت میں لگائے رکھنا، ذکر الہی میں لگائے رکھنا، اللہ کی رضا کے پانے میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہ ہے مجاہدہ نفس. اور دوسرے نمبر پہ ہے معمولات کی پابندی. جو ہمارے معمولات ہیں، چاہے دعوت و تبلیغ کے مبارک راہوں میں لگ کر ہم نے اپنا معمول بنایا 3 تسبیح کم سے کم، ان 3 تسبیحوں کی بطور خاص پابندی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بارش ہو یا طوفان، کام کا ہجوم ہو یا کچھ اور، وہ 3 تسبیحیں ہماری زندگی سے ناغہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک ہے معمولات کی پابندی، چاہے 3 تسبیحات ہوں یا چاہے کسی شیخ نے آپ کو بتایا ہو، پابندی کے ساتھ ہمیں اس کو کرنا ضروری اور لازم ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا، حکمت و معرفت کا چشمہ ان کی زبان پہ اللہ نے جاری کر دیا. اس کے باوجود حضرت مولانا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے مجلس ذکر کا ناغہ نہ ہونے پائے. ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ میری تمنا ہے کہ موت تک، اے اللہ موت تک مجلس ذکر کا کبھی ناغہ نہ ہو اور درس قرآن کا کبھی ناغہ نہ ہو. چنانچہ موت تک اللہ تعالیٰ نے انہیں مجلس ذکر کی توفیق عطا فرمائی
کے بڑے مراتب قائم ہوئے. تو ہمیں اپنے معمولات کی پابندی کے بغیر دل کا نور حاصل نہیں ہو سکتا. اگر ہوا بھی تو ضائع ہو جائے گا. اس لیے 5 بزرگوں کا قول ہے من لا فرد لہ لا والد لہ، جس کی زندگی میں اولاد نہ ہو، جس کی زندگی میں وظائف نہ ہو، جس کی زندگی میں معمولات نہ ہو، اس کے دل پر نور الہی کا ورد نہیں ہو سکتا. اس کے دل پر اللہ کی تجلیات وارد نہیں ہو سکتی. ملائے اعلیٰ کی چیزیں اس کے دل پر اتر نہیں سکتی. اس لیے ضرورت ہے کہ اگر دل کو ملائے اعلیٰ سے جوڑنا ہو، اللہ کی رحمتوں کو دل میں اتارنا ہو، تو اپنے معمولات کی پابندی لازم اور ضروری ہے. معمولات کی پابندی کے لیے اپنے وقت کی حفاظت کرنا ضروری ہے. شیخ خالد قرطبی رحمۃ اللہ نے ملک شام سے دہلی تشریف لائے. ملک شام سے دہلی تشریف لائے جہاں حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. وہاں آئے اور ان کے پاس معمولات کو سیکھا اور معمولات کی پابندی کر رہے تھے. اس زمانے کے بزرگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں خانقاہ مظہریہ میں ملک شام سے شاہ خالد قرطبی آئے ہیں، چلو ان کی ملاقات کے لیے چلتے ہیں. شاہ خالد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے ملک شام کے. وہ بھی جانتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز کتنے بڑے انسان ہیں، مگر جب وہ ان کی ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ اپنے معمولات میں لگے ہوئے. انہوں نے معذرت کر دی اور کہا میں جس دل کی دولت کو پانے کے لیے، دل کی غفلت کو ختم کرنے کے لیے، دل میں اللہ کی تجلیات کو اتارنے کے لیے آیا ہوں، میں اسی میں لگا ہوا. جب میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا میں خود چل کر آپ کے گھر پر آؤں گا اور آپ سے ملاقات کروں گا. ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے ملاقات کر سکوں. میرے ساتھیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو یہاں پر آئے ہیں، یہاں جتنا وقت لے کر آئے ہیں، اس پورے وقت کو جہاں تک ہو سکے ہم اپنے دل کو بنانے، اپنے ظاہر کو سنوارنے، اپنے معمولات کی پابندی کرنے میں لگا دیں. باتوں میں، غفلتوں میں، بلا ضرورت سونے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. ہمارے اکابر و مشائخ جب اس کام میں نکلتے تھے تو اپنی زبان اپنے وقت کا کتنا خیال کرتے تھے. شاہ مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلح سے 2 انسان آئے اور آنے کے بعد یہ عرض کیا کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے، وضو کر لو، بعد میں ملاقات کرتے ہیں. دونوں ساتھی حوض پر گئے اور وضو کرنے لگے. اور وضو کرتے بھی ایک نے کہا کہ جو حوض ہے یہ ہمارے شہر بلخ کے حوض سے یہ حوض بڑا ہے. تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ بڑا نہیں، چھوٹا ہے. اس میں ہی 1-2 منٹ بات ہوتی رہی، وضو بھی ہو رہا ہے، بات بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے شہر کا حوض بڑا ہے یا یہ حوض بڑا ہے. ایک کہتا ہے یہ بڑا، دوسرا کہتا ہے وہ بڑا. حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا. جب نماز کے بعد یہ دونوں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ پہلے اپنے شہر واپس چلے جائیں، اپنے وطن واپس چلے جائیں اور واپس جا کر وہاں پیمائش کریں، بات کریں کہ یہ حوض بڑا ہے کہ وہ حوض بڑا ہے. یہ دونوں سچے میں آ گئے. پھر فرمایا وضو کے درمیان تم ذکر کرتے رہتے، تیرا وضو کتنا نورانی ہوتا. تم نے جو یہ بات کی وہ بڑا حوض ہے کہ یہ بڑا حوض ہے، اس سے نہ تیرے دنیا کا کوئی فائدہ نہ تیری آخرت کا فائدہ. جب تم اسلام کے لیے آئے ہو، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے آئے ہو، اپنے آپ کو گناہوں کی ظلمت سے بچانے کے لیے آئے ہو، یہ بے فائدہ بات کرنے سے کیا فائدہ تجھے ملا. لہذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت پر یہاں بھیجا ہے، ہم اپنے وقت کی قدر کو پہچانے اور اپنے وقت کو پورے طور پر وصول کرنے کی کوشش کریں. اپنے معمولات میں لگے رہیں،
معمولات سے ہی دل زندہ ہوگا، معمولات سے ہی غفلت کے پردے سے ہم نکلیں گے، معمولات سے ہی ہمیں اپنے اندر کی حقیقت نظر آئے گی کہ ہم ظاہر میں تو بڑے نیک ہیں اور باطن میں ہم کتنے پاپی ہیں۔ معمولات کی پابندی سے انسان کو اپنے اندر کی حقیقت کھلتی ہے۔ یہاں آنے کا مقصد اپنے آپ کو ذرا مشق کرنا، پابندی کا جذبہ بڑھانا، اپنے آپ کو خدا کی یاد میں لگائے رکھنا۔ تو پہلی چیز ہے مجاہدہ، اور دوسری چیز ہے معمولات کی پابندی، اور تیسری چیز ہے صحبت شیخ۔ صحبت شیخ کے فوائد آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، انسان کا باطن سنور جاتا ہے، تو انسان اخلاق ذمیمہ سے، اخلاق رذیلہ سے، گندے اخلاق سے بچنے لگتا ہے۔ حسد، کینہ، کپٹ، برائی، عجب، اناد، اور اسی طرح ناشکری، بے صبری اور توہین اور تحقیر، جتنے بھی گندے اخلاق ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اخلاق حمیدہ، محبت، خوف، خشیت، حضوری کی کیفیت انسان میں آتی ہے۔ جب یہ کیفیت آئے گی تو انسان زندگی کے جس شعبے میں ہوگا، چاہے پڑھتا پڑھاتا ہوگا، چاہے دعوت مبارک کام میں ہوگا، چاہے بزنس اور تجارت میں ہوگا، جس کام میں ہوگا اس کا کام اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہوگا۔ لہذا جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے، یہاں ساتھی آئے ہوئے ہیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں، صرف ضروری آرام کریں، اس کے علاوہ اجنبی بن کر کسی خدا کے گھر میں ایک لوٹے پیٹے فقیر کی طرح، وہ فقیر جس کے پاس کچھ نہ تھا، تھوڑا کچھ ہوا وہ بھی لٹ گیا، وہ بھی چھن گیا، اس فقیر کا دل جیسا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اتنا غم زدہ ہوتا ہے، ایسے ہی غم زدہ اور ٹوٹے دل کے ساتھ ہم اپنے وقت کو خدا کے اس گھر میں گزاریں، اور یہ ہر دم ہمارے دل میں طلب رہے کہ اللہ اس مردہ دل کو ہم زندہ کرنے آئے ہیں، اس گناہ بھرے دل کو پاک اور صاف کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دیجیے۔ اگر خدا کے گھر میں آنے کے بعد بھی ہم دنیا کی باتوں میں رہے، ہم دنیا کی باتوں میں رہے، باہر ٹہلتے پھرتے رہے، تو شاید ہمیں بہت ہی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ ہونا تو چاہیے جذبہ رکھنے والے، دوسرے کے نیک اعمال کو دیکھ کر، دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی جذبہ ابھرتا رہے اور شوق پیدا ہوتا رہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کی خوب قدردانی کریں اور یہاں رہتے ہوئے اچھی طرح سے اپنے وقت کو گزاریں، کوئی مجلس نہ جمائے، باتیں نہ کرے، ایسا نہ سوچیں کہ بار بار بیان ہوگا۔ مقصد یہاں پہ بیان نہیں ہے، مقصد یہاں پہ اپنے نفس پر، اپنے دل پر ہمیں محنت کرنی ہے، ذکر کے ذریعے، مراقبہ کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، درود پاک کے ذریعے ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں گے۔ ہمارے گھر کے اندر کی زندگی پاکیزہ ہوگی، گھر کے باہر کی زندگی پاکیزہ ہوگی، ہماری نگاہیں جھکی ہوں گی، ہماری زبان نرم ہوگی، ہمارے اندر ایک دوسرے بھائی کے اندر بھی دین زندہ ہو جائے، دعوت کا ہمارے اندر جذبہ ابھرے گا، خیر کے شعبے، دین کے شعبے سے جڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جو کام بھی ہم کریں گے اس میں نورانیت پیدا ہوگی۔ اس لیے آج کا دن ہمارے اور آپ کے لیے تزکیت کا دن، اللہ کے نور کو پانے کا دن، اللہ کی تجلی کو لینے کا دن، اپنے دل کو صاف کرنے کا دن ہم بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تھوڑی دیر ہمارا بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ ہم اپنے اللہ کا خود کو ذکر کریں۔ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ کیسا ذکر کرتے تھے۔ حضرت مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے شوق ہوا، مجھے جذبہ ہوا کہ حضرت مولانا حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ اسلام کہلاتے ہیں، میں ذرا دیکھوں کہ صبح کے وقتوں میں وہ کس طرح ذکر کرتے ہیں۔ تو تھوڑی سی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، بس میں نے جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ ان کے سارے اعضاء الگ پڑے ہوئے، جسم کا ایک ایک انگ الگ پڑا ہوا ہے،
اور ایک رنگ سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی. یہ حضرت مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر دیوبند میں سے ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں. ان کی شہادت یہ سارے اعضاء الگ الگ اور حضرت سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے. مگر دولت کیسے حاصل یہاں علماء طلبہ ہیں. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں 15 سال درس حدیث کا موقع دیا، اس درس حدیث کے ساتھ بڑے جذب کے ساتھ مدینہ مسجد نبوی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر فرماتے خاص جملہ یاد رکھیے گا کہ ذکر کرتے ہیں میرے جسم پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی، ایک ایسا والہانہ انداز، ایک ایسا محبت اور عشق کا انداز میرے جسم پر ظاہر ہونے لگا کہ مجھے دائیں بائیں لوگوں سے ذرا حیا آنے لگی. تو اب میں مسجد نبوی میں ذکر کرنے کے بجائے اس زمانے میں جو مسجد اجابہ تھی آج بھی ہے، اس مسجد اجابہ سنسان جگہ پر میں جا کر بڑے جذب کے ساتھ ذکر کرتا تھا. گویا انسان جب جذب کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، والہانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں، ایک محبت میں ڈوب کر انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کی کیف، اس کا کیف، اس کی کیفیت، اس کی قرآن کچھ اور ہوتی ہے. لہٰذا آج ہم آپ جو اللہ کا ذکر کریں گے پورے جذب کے ساتھ کر لیجیے، پورے شوق کے ساتھ کر لیجیے. پھر یہاں سے جا کے طلبہ ہے تو پڑھیں، یہاں سے جا کر علماء ہے تو پڑھائیں، یہاں سے جا کر دین کے داعی ہیں تو دعوت دوبارہ کام میں لگے، جس شعبے میں لگے اس شعبے کے اندر آپ دیکھیں گے ایک والہانہ، ایک کیف انداز آپ کا ہو جائے گا. دعوت کی تاثیر بڑھ جائے گی، پڑھانے کا انداز بدل جائے گا، مطالعے کا انداز بدل جائے گا، کتاب کے سمجھنے کا انداز بدل جائے گا. شرط یہ ہے تھوڑی سی محنت ہم کر لیں، جذب کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، ایک عاشقانہ انداز میں، ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے. انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ محسوس کریں گے. ابھی تھوڑی دیر تمام کے تمام ساتھی بڑی ہی محبت کے انداز میں بات کرتے ہیں. ذکر کے اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے. ذکر کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ایک وسیلہ، ایک راستہ، ایک ذریعہ ہے. ان چیزوں کو پانے کا، ان چیزوں کو لینے کا ایک ذریعہ ہے. لہذا ہر ایک کے اپنے تجربات ہوتے ہیں. ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھیں تو زبان سے پڑھیں اور خیال یہ چلتا رہے کہ میرے چہرے کا ہر حصہ بول رہا ہے، میری آنکھیں، میری پیشانی. جیسے ہم اپنے اجتماع میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بوٹی بوٹی کو ذاکر بنا دے، انگ انگ کو ذاکر بنا دے، قطرہ قطرہ کو ذاکر بنا دے. یقیناً یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کو پانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، بازار جا کے دعائیں پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں. یہ تصور جمائیں کہ میری زبان کے ساتھ ساتھ میرے چہرے کا ہر حصہ میرے اللہ کا کر رہا ہے. دل میں محبت ابل رہی ہو، دل میں محبت کا چشمہ جاری ہو، دل میں تمنا اور شوق ہو اور ایک خاص زندگی آرزو ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں. ہم نے پڑھا، بار بار پڑھا، بہت سے مشائخ کے یہاں لوگ پہنچے، چند دنوں میں ان کا حال بدل گیا اور بہت سے مشائخ کے یہاں لوگ پہنچے، زمانہ گزر گیا، دل غافل ہی رہا، نگاہیں گندی رہ گئی، زبان غیبت والی بنی رہ گئی. کسی نے پوچھا بھائی یہ فرق کیوں ہوا؟ جواب ملا یہ فرق اس لیے ہے کہ آنے والا آنے سے پہلے پہلے اپنے چراغ کو ٹھیک کر کے آیا تھا، اپنے چراغ کی بتی کو ٹھیک کر کے آیا تھا. اس مجلس سے ذکر میں، اس مجلس سے ذکر میں بس ایک آگ لگی ہے، چراغ کی روشنی پھیل پڑی ہے. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرمائی ہے. آخری بات سنیے گا. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی مجلسوں میں جن کی خانقاہوں میں بار بار داعی کبیر، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے لیے غیبی طور پہ، الہامی طور پہ قبول فرمایا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ بار بار خانقاہ میں رائے پور تشریف لے جاتے تھے. حضرت شیخ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2-3 دن رہتے تھے. وہاں کے بارے میں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رائے پور ایک چھوٹا سا گاؤں، اس چھوٹے سے گاؤں میں کشش کہاں سے آ گئی؟
اس چھوٹے سے گاؤں میں کشش کہاں سے آ گئی کہ دنیا بھر سے لوگ کھینچے آتے ہیں؟ فرماتے ہیں کشش کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ خانقاہ اور یہاں پہ آنے جانے والے لوگ ہر دم ذکر الہی میں لگے رہتے ہیں، ہر دم۔ فرماتے ہیں 24 گھنٹے میں بہت کم ایسا وقت ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے ذکر کی آواز نہ آتی ہو، ہر دم کہیں نہ کسی گوشے سے ذکر کی آواز آتی تھی۔ کوئی مراقبے میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی آموزاری میں ہے، کوئی اللہ سے امت کے لیے مانگنے میں ہے، کوئی امت کی فلاح و نجات کی دعا میں لگا ہوا ہے۔ لہذا ہمارا کم سے کم اس مسجد کو ایک دن کے لیے ایک ایسا بنا دے کہ ہر گوشے میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہو، یا تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، یا تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نہیں تو کم سے کم امت کے لیے آنسو کے قطرے بہتے ہو۔ آج امت کتنی پیاسی ہے، آج امت کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دعاؤں کی ضرورت ہے، دین کی طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے اندر دین ہوگا، ہمارے اندر طلب ہوگی، ہمارے اندر نور ہوگا، ہمارے اندر عشق الہی ہوگا، ہمارے اندر محبت کی چنگاری ہوگی، یقیناً تمام کے لیے دل میں خاص جذبہ ہوگا۔ اس جذبے کے ساتھ ہم اپنے اللہ کا ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے، مانگیں گے، اور ایسی زبان سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر جانے کی دعوت دیں گے تو ہماری آواز میں انشاءاللہ تاثیر پیدا ہوگی۔ لہذا آج کا آخری پیغام یہی ہے کہ ہم جو یہاں آئے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بہت ہی ولولے کے ساتھ، بڑے ہی تمنا کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر کریں۔ اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یقین کر لیجیے ہمیں آنکھوں نے، ہماری زبان نے، ہمارے کان نے ہمارے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ اگر ہمارا دل مردہ ہے، یہ کیفیت نہیں بنتی ہے تو پھر ہمیں اور تڑپنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اسی شوق، اسی تمنا کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر کریں۔ تو ذکر زبان سے جب ذکر کریں تو یہ سوچیں کہ ہمارے چہرے کا ہر حصہ میری زبان کے ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے، اس ذکر کا نور